کہ مسلمان مختلف قسم کے کھانے کھانے کے بعد وہ کہتا ہے میں فاقوں کا شکار ہوں اور میرے گھر کے اندر غربت ہے، میرے گھر کے اندر فاقے ہی فاقے ہیں۔ ذرا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر کے دیکھیے، آپ کی زندگی مبارک میں آپ سرکار کتنے کتنے دنوں بعد کھانا کھایا کرتے تھے، کتنے دن ان کے گھروں کے اندر فاقے رہا کرتے تھے، مگر دین اسلام کے لیے انہوں نے اتنا کچھ کام کیا ہے، اتنا بلند کام کیا ہے، اتنا کوشش فرمائی ہے کہ تاکہ میرے آنے والے ہر غلام کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، میرے ہر غلام کے لیے آسانی ہی آسانی ہو جائے۔ خود تکلیف اٹھا کر اپنے غلاموں کو آسانیاں دی ہیں، خود مشقت کر کے اپنے غلاموں کے لیے، اپنے وفاداروں کے لیے، اپنے حبداروں کے لیے بہترین مواقع پیدا فرمائے ہیں۔ پھر بھی یہ سات قسم کے کھانے کھانے کے بعد اس کو فراغت نہیں کہ اپنے نبی سرکار کی ذات ببرکات پر درود و سلام کے گجرے پیش کر سکے اور اللہ کی فرض کی ادائیگی کو یقینی بنا سکے اور خدا وحدہ لا شریک کے حکم کی تعمیل کر سکے۔ اپنی مصروفیات کے تحت وہ سب چیزیں جو فریضہ خدا ہے، جس کی لازم ادائیگی انسان کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے وہ کوشاں نہیں ہے، اس کے لیے وہ ہمت نہیں کرتا، اس کے لیے اپنا وقت نہیں دیتا۔ دنیا کے جنجال میں رہ کر وہ اپنی مصروفیات کو لے کر کے اسی کے تحت زندگی کو بسر کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں ہر وقت ہر گھڑی مصروف ہی مصروف رہتا ہوں۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات اور آپ کے اصحاب، آپ کے غلام، آپ کے حبدار، وہ اپنی مصروفیات اور آپ کا اپنا وقت وہ قیمتی سمجھا کرتے تھے جو یاد نبی میں اور ذکر خدا میں اور ذکر مصطفیٰ میں گزر جایا کرتا تھا، اسی کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اس کو بہترین سمجھتے ہوئے اور اسی کی قدر کرتے ہوئے کہ یہی گھڑی ہمارے لیے افضل و اعلیٰ بنی ہے، اور اسی وقت کی وجہ سے اور اسی قربت نبی کی وجہ سے انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، رحمت خدا ہم پر برسنا شروع ہو جائے